حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ پاک کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں متعدد مقامات پر آپ کے کمالات و فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرشتوں کے سردار اعلیٰ کی حیثیت سے حکم خداوندی بجا لانے کو ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ مفسرین و مورخین نے جہاں آپ کا ذکر خیر بڑی تفصیل سے کیا ہے، وہیں آپ کے زیر استعمال آنے والی گھوڑی کا ذکر بھی کیا ہے۔ بعض روایت میں گھوڑی اور بعض میں گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار سامری نے کیسے دیکھا اور جس جگہ گھوڑی کے قدموں کے نشان لگے تھے وہاں اس نے مٹھی بھر کر مٹھی کیوں اٹھائی تھی اور پھر اسے کس کام میں استعمال کیا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ہم اس ویڈیو پر آنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے التماس ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے کم و بیش 6 لاکھ افراد کے ہمراہ دریا کے کنارے پر موجود تھے۔ دوسری طرف فرعون بنی اسرائیل سے کئی گنا زیادہ فوج لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو دونوں طرف موت ہی نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور فرمایا راستہ دیجئے اے ابو خالد۔ اتنا کہنے پر دریا پھٹا اور 12 راستے بن گئے۔ راستہ بنتے ہی اللہ پاک نے ہوا کو تیز چلنے اور دھوپ کو مزید گرم ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ دریا کے راستے خشک ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار ہو گئی تو فرعون کے لشکر دریا کے کنارے آ پہنچا۔ کہنے لگا دیکھو میرے خوف سے پھٹ گیا ہے۔ قوم کے سرداروں نے حیران ہو کر کہا تو چلو پھر تم ہی سب سے پہلے دریا میں کودو، اگر تو خدا ہے تو ایسے ہی چلتا جا جیسے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ فرعون سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ اور مصنف تفسیر روح البیان نقل کرتے ہیں اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑی پر تشریف لائے اور فرعون سے آگے آگے دریا پر چل دیے۔ فرعون کا گھوڑا بھی بے قابو ہو کر ان کے پیچھے چل دیا اور اس طرح سارا لشکر بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ایک اور گھوڑے پر سوار پیچھے سے فرعونی لشکر کو ہانک رہے تھے۔ یوں چند ہی لمحوں میں تمام کا تمام لشکر دریا میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ ایک بھی شخص باہر نہ آیا، بس تمام کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی دشمن باقی نہ رہا۔ یہ لوگ مصر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 40 روز کا وعدہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے جا رہا ہوں، اور اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو لینے کے لیے ایک بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑے پر تشریف لائے۔ اس گھوڑے کو فرس الحیاتن کہا جاتا ہے۔ سامری جو کہ پیشے کا سنار تھا، باجرمی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا اصل نام میہا تھا۔ یہ دراصل منافق تھا جو اپنی حقیقت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی منافقت کو عیاں کرنے کے لیے اسے جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے گھوڑے کا مشاہدہ کرایا گیا۔ سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر تشریف لائے ہیں اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں نیچے آنے والی ہر شے زندہ ہو جاتی ہے اور وہاں فوراً سبز اگ جاتا ہے۔ یہ کرشمہ دیکھتا تو حیرت میں ڈوب گیا، سوچنے لگا اس میں ضرور کچھ ہے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے تو سامری نے گھوڑے کے قدموں سے ایک مٹھی مٹی لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے بنی اسرائیلیوں سے وہ زیورات طلب کیے جو انہوں نے فرعونیوں سے ادھار لے کر دفنایا ہوا تھا۔ سامری نے وہ سارا سونا نکالا اور اسے پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا۔ پھر اس نے وہ مٹی ڈالی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں لگنے کی جگہ سے لی تھی۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی اس نے مٹی ڈالی تو بچڑا خوبصورت ہو گیا۔ اس سے بچڑے کے جیسی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس پر گوشت پوش، خون، بال وغیرہ سب کچھ تھا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں
کہ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ اس بچھڑے کی ساخت اس قسم کی تھی کہ جب ہوا اس کے جسم پر دوبر سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو گائے کے بولنے کی طرح آواز پیدا ہو جاتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات تشریف کے نسخے لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ ساری قوم ایک بچھڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ماں سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے 12,000 مبین کے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت غصہ آیا اور نسخے کی تختیاں ایک طرف پھینک دیں۔ منقول ہے کہ تورات شریف کے کل 5 نسخے عطا کیے گئے تھے، جن میں سے 6 اسی وقت واپس اٹھا لیے گئے اور صرف ایک بنی اسرائیل کے لیے رہنے دیا گیا، جس میں حلال و حرام کے بارے تھے۔ آپ نے بچھڑے کو پکڑا اور آگ میں جلا دیا اور اسے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ لوگوں نے جب دریا کا پانی پیا تو ان کے ہونٹ زردی مائل ہو گئے اور پیٹ پھول گئے۔ یہ نشانی تھی ان لوگوں کی جن کے دل میں بچھڑے کی محبت پیدا ہو گئی تھی، تاہم ان کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو توبہ کرنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب توبہ صرف اس طرح قبول ہو سکتی ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی توبہ و قتل کا واقعہ تفصیل طلب ہے جو ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ کس چیز نے تجھے اس فال طبی پر برانگیتا کیا تھا؟ سامری بولا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، یعنی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو ایک مٹھی بھر لی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تو کسی کو نہ چھو سکے دنیاوی زندگی میں، اور یہ تمہاری سزا ہے، اور نہ تو کسی کو چھو سکے نہ کوئی تجھے چھو سکے، کیونکہ جب وہ کسی انسان کو چھوتا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی، اور اگر کوئی انسان اس کے پاس آتا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ الغرض سامری کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی لکھ دی گئی۔ دوستو، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی خاک حیات بخش ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔